ٹیکسز کا کلچر بہت زیادہ ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کا کلچر بالکل نہیں ہے. 70-30 کا ریشو ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو کاربن ٹیکس ریلیو کر لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ نے جو کاربن ٹیکس کا نام اگر بدل دیں اور اس کو لیوی کہہ دیں تو مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس سے فرق نہیں پڑتا. عوام کے اوپر امپیکٹ پازیٹیو آنا چاہیے. ناموں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ عوام کو امپیکٹ پازیٹیو کیسے ہوگا؟ جب قیمتیں بڑھیں گی تو امپیکٹ پازیٹیو تو نہیں ہوگا. یہی ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو میکسیمم ریلیف ملنا چاہیے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھائیے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز کے بڑھانے کے. زراعت پہ ٹیکس لگا کر اس لیوی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے 80% جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور وہ زراعت پہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے بلکہ مراعات حاصل کرتے رہتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ عوام کو نقصان ہوتا ہے اور جاگیرداروں کو فائدہ ہوتا ہے. رائٹ. میرا آپ سے اب ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس آخری سوال یہ ہوگا کہ ایک چیز جو کہ میں اپنے ہر پروگرام میں لے کے آ رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، وہ ڈرون اٹیکس ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی، ایک ادنا سے محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہ چیز کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کیا جائے، بار بار چیلنج کیا جائے. ایم کیو ایم کا ایک موقف رہا ہے، آپ ریلیز بھی منعقد کرتے ہیں اور آپ مختلف طریقے سے جو ہے اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کرتے ہیں، کراچی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ. اس موضوع پر آپ کی سٹیٹمنٹس تو آئی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا ہے آپ نے ڈرون اٹیکس کو کنڈیم کرنے کے لیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو فارن آفس ہے اس کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اس سلسلے میں. ہم ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی ڈرون اٹیک کو سپورٹ نہیں کر سکتا، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو برادر مسلم ممالک ہیں، جو ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ پتا چلے کہ جو ڈرون اٹیکس کے ذریعے پاکستان کی سوورنٹی پر اٹیک کیا جا رہا ہے اس نہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو یقیناً آنا چاہیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جماعت جو کہ موقف لیتی رہی ہے، مختلف ایشوز پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ریلی بھی کرتے ہیں، ڈرون اٹیکس کو کنڈیم کرنے کے لیے ریلی کب بلا رہے ہیں آپ کراچی میں؟ ریلی کرنے سے ڈرون اٹیک رک سکتے ہو تو ہم نہیں، آپ پبلک اوپینین تو بلڈ کر سکتے ہیں، پبلک اوپینین تو بلڈ کر سکتے ہیں. حیدرآباد صاحب، اوپینین بلڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنے برادر مسلم ممالک کا سہارا لینا ہوگا. ریلی کرنا اگر ایشو ہے تو ہمارے لیے آپ جانتے ہیں جاوید ملک صاحب، ہم تو 12 گھنٹے میں ریلی کر لیتے ہیں، مگر ریلی اس سچویشن کا حل نہیں ہے. سولوشن یہ ہے اگر آپ واقعی روٹ کاز انالیسس کر کے اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو برادر اسلامی ممالک اور دیگر دوست ممالک کی سپورٹ اس ایشو پر حاصل کرنی ہوگی کہ وہ کم از کم ایک بیان دیں ڈرون اٹیکس کے حوالے سے، تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج جائے کہ اب دنیا کا کنسرن بن رہا ہے. ورنہ ڈرون اٹیکس کے اوپر پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں کھڑے ہیں. رائٹ. آپ کا شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ نے موقف رکھا ہمارے سامنے ایم کیو ایم کا. ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل جماعت کو، ہر طبقہ فکر کو جو ہے ہم موقع دے سکیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ڈرون اٹیکس پہ بھی ہم بات کریں، وہ کاربن ٹیکس اور لیوی کے حوالے سے جو اگر ایک عدلیہ کے ساتھ تصادم کی طرف تو کہیں ہم نہیں بڑھ رہے، اس خدشے کے حوالے سے ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام کی ایبولیشن کیا عمل میں لائی جائے گی. یہ تمام موضوعات ہم حکومت کا موقف بھی لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، انسائٹ ود جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. آج کے پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو موضوعات زیر بحث لے کر آئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کے بارے میں جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز وہاں مقرر کر دیے جائیں گے. کیا یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو کہ اپنے آپ کو ناظم کا نام جن کو دیا گیا تھا، کیا ان کے اوپر اگر ایڈمنسٹریٹرز لگائے جاتے ہیں تو کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے یا پھر اس سے مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی؟ ایک نظام ایک حکومت آتی ہے، وہ اسٹیبلش کرتی ہے، دوسری حکومت اس کو چینج کر دیتی ہے. کیا کب تک عوام جو ہیں ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے رہیں گے؟ اور دوسری چیز جو کہ زیر بحث ہم لے کر آ رہے ہیں وہ یہ کہ اب ہم نے دیکھا کہ جو کاربن ٹیکس کو سٹے کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے حوالے سے جو آرڈیننس سامنے آیا تو کچھ لوگ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا ایک دفعہ پھر ہم کہیں تصادم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے عدلیہ کے ساتھ. امید کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، عدلیہ، لیجسلیچر اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو، وہ اپنے اپنے کام اپنے حدود کے اندر ہی کریں گے تاکہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت بھی مستحکم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سویلین حکومت جو ہے وہ بھی اسٹرینگتھن ہو. بریک سے پہلے ہم نے ویو پوائنٹ لیا ایم کیو ایم کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا.
اب ہم حکومتی موقف جاننے کے لیے اسلام آباد چلیں گے، وہاں سے ہماری بات ہوگی تسلیم قریشی صاحب سے جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں۔ السلام علیکم قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، گیون سرکمسٹانسز میں حالات تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن ملکی حالات کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں، خصوصاً جو ہمارے آپریشنز ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمائندے جن کو عوام نے الیکٹ کیا تھا ان کے اوپر اگر ایڈمنسٹریٹرز لگ جاتے ہیں تو کیا یہ جمہوریت کی فتح ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مسکنسیو کیا جا رہا ہے سب تمام میٹر کو۔ جو بلدیاتی نظام ہے یہ 14 اگست تک اس کی میعاد ہے۔ 14 اگست تک جب ان کا ٹینور پورا ہو جائے گا تو اس وقت ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد نیا جو بھی بلدیاتی نظام میں کچھ چینجز ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، کچھ کیونکہ چاروں صوبوں سے مختلف پرپوزلز آئی ہیں، اور اس کو پیکج یونانیمسلی جو کمیٹی بنے گی اس کے اوپر وہ اس کو اپروو کرے گی، اور اس کے بعد ایک نئے نظام جو بھی اس میں چینجز اسی نظام کے اندر لے کے آنی ہے اس کے مطابق اس کو سیٹل کیا جائے گا، پھر الیکشن کیا جائے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے جو بلدیاتی ناظم ہیں یا نائب ناظمین ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ ان کا جو ٹینور ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ضروری ہے کہ الیکشن بھی کروانے ہیں، لیکن اس میں کیا یہ نظام کنٹینیو کرے گی آپ کی حکومت یا اس کو ایبالش کر دے گی؟ نہیں، ابھی یہ نظام ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو پروپوزلز آ رہی ہیں، جو سفارشات آ رہی ہیں مختلف صوبہ جات سے، ان کو کنسیڈر کیا جائے اور پھر مل بیٹھ کر ایک جو مکمل نظام ہے بلدیات کا اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے بعد الیکشن کیے جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کیا طریقہ کار بناتے ہیں، ہر صوبہ اپنی جو پروپوزل دے گا اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے اوپر مکمل جو کنسنسس بنے گا چاروں صوبوں کا، اس کے بعد اس کے اوپر دوسری چیز مجھے یہ بتائیے گا آپ کے جو ہم نے دیکھا کہ کاربن ٹیکس کے حوالے سے بہت عوام میں رد عمل پایا گیا، لوگوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، خصوصاً اس لیے کہ کاربن ٹیکس کے ذریعے عوام کے اوپر تو ایک بوجھ پڑ گیا، لیکن حکومت کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ کم نہیں ہوئیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پبلک انٹرسٹ میں جب سپریم کورٹ نے ایک اس پہ اسٹے لیا، اس پہ بھی ایک موقف ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ پارلیمان میں پینڈنگ لیجسلیشن پر اپنی رولنگ دے۔ لیکن دوسرا پوائنٹ کہ اب آرڈیننس آیا ہے جس کے نتیجے میں قیمتیں واپس اوپر آ گئی ہیں، تو کیا ہم تصادم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے کہیں تسلیم قریشی صاحب؟ نہیں، تصادم والی بات نہیں ہے۔ اس میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے آرڈیننس آیا کہ راتوں رات جو لوگ بیچارے اسٹاک کیا ہوتا ہے پیٹرول پمپس والے، وہ بڑے خسارے میں جا رہے تھے۔ ایک بات جو ضروری ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو گورنمنٹ کا ایک نعرہ ہے، ہم بالکل اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ یہ جمہوری گورنمنٹ ہے اور عوام ہی نے چلانی ہے، اور عوام ہی نے گورنمنٹ چلانے کا ایک بوجھ جو ہے برداشت کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے فنڈ سے، عوام کے ٹیکسز سے ہی ملک چلا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کے یہاں پہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے جس کی اپنی پیداوار ہو پیٹرول کی یا ڈیزل کی، اس لیے وہ کرائسس جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت ہے فائنینشیل بھی، اس کو ہم سب نے مل کر برداشت کرنا ہوگا، اور اس کو اس کرائسس سے ہم نے نکالنا ہوگا۔ اس میں سمجھتا ہوں جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ہے جتنا کہ لوگ میڈیاکر ہیں اور اس سے بڑے کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اصل میں تو گاڑیاں ان کی ہیں، پیٹرول وغیرہ بھی دوسری گاڑیاں، لیکن جو